میرے گھر میں ایک ہیلپر آتی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ میری زندگی بہت آسان ہو، کاش وہ صرف ایک دن میرے دماغ میں گزار لیں۔ صبح کا الارم بجتا ہے تو ہاؤس وائف کے دماغ کا بھی الارم بج جاتا ہے۔ آنکھ کھلنے سے پہلے نا ایک چھوٹی موٹی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے دماغ کے اندر کہ ناشتے میں کیا ہوگا، اور جیسے ہی ناشتے کا ٹائم ختم ہوتا ہے اللہ اللہ کر کے دوپہر کے کھانے کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر تو سبزی لینے جانا ہو، گروسری کرنے جانا ہو، تو پھر ایسے لگتا ہے کہ ایک محاذ ہے اور یہ ہر دن نہیں جانا ہوتا لیکن جس دن بھی جانا ہو، دوسرے تیسرے دن چوتھے دن جب بھی جانا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بس جو ہے نا میری جگہ کوئی اور آ جائے اور یہ ڈیوٹی۔ ہاؤس وائف کی زندگی جو ہے نا کچن تک محدود نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے کہ کچن تو صرف ایک حصہ ہے، اصل کام جو ہے نا ہمارے دماغوں میں چل رہا ہوتا ہے۔ اور ہم جو نارمل کہہ لیں یا مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کہہ لیں، الحمدللہ ان گھروں کی عورتیں ہیں، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جیسے گروسری میں اگر کچھ ختم ہو جائے تو سر پہ ایسی ٹینشن سوار رہتی ہے کہ بس کیا بتائیں، گیس کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، بچوں کی کوئی ضرورت ہے، کوئی گھر میں کسی کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی دوائی آنے والی ہے، میرے پودے، میرے کپڑے، میرے مہمان وغیرہ وغیرہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن یہ کہیں پہ لکھا نہیں ہوتا، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، صرف دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ مطلب ہمارا دماغ جو ہے نا ہر وقت ایسے چل رہا ہوتا ہے نا مشین کی طرح، رکنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو دماغ عجیب طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ دیکھ کے کہتے ہیں آپ کے تو بڑے مزے ہیں بھائی، آپ کے گھر میں تو ہیلپر آتی ہے۔ بھائی ہیلپر نے جو کرنا ہے یا ہم نے جو ان سے کروانا ہے وہ کون سا کوئی آسان کام ہے؟ اگر کبھی کسی کیفے میں بیٹھ کے چائے پی لیں یا پھر کوئی اچھے مسکراتے ہوئے ایک دو تصویریں لے لیں تو اس سے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہماری زندگی جو ہے نا اتنی آسان ہے کہ بس بھائی ہیلپر چند گھنٹے کے لیے آتی ہے۔ باقی جو ہے نا ہم اپنے گھر کے شیف بھی ہیں، ہم اپنے گھر کے مینیجر بھی ہیں، اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، ڈرائیور بھی ہیں، سائیکولوجسٹ بھی ہیں، اور کئی صورتوں میں لوگ۔ اگر کوئی خاموش بیٹھا ہوا آپ کو نظر آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اتنا کس بات پہ تھک گئی، تم کرتی کیا ہو؟ مطلب میں یہ صرف اپنی بات نہیں کر رہی، مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی، ہم گھریلو عورتوں کی زندگیوں کا المیہ یہی ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے بڑے مزے کی، وہ یہ ہے کہ نہ تو ہم اتنے امیر ہیں کہ ہر ویکینڈ پہ ہم سپا جا سکیں، اور نہ اتنے مجبور ہیں کہ کچھ خرید نہ سکیں، ہم نا کہیں درمیان میں لٹک رہے ہیں۔ جیسے ہر چیز سوال خریدنے سے پہلے نا ایک وہ ہوتا ہے دین میں نا کوشچن آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، دل کر رہا ہے لے لیں لیکن پھر دماغ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ضرورت نہیں ہے، تو اکثر جو ہے نا دل بیچارہ ہار جاتا ہے۔ جیسے ایک اچھا سا ڈریس بڑا اچھا پسند آ گیا، کوئی دیکھا اور مال میں گئے تھے کسی وجہ سے وہاں پہ پسند آ گیا، تو لینے سے پہلے یاد آتا ہے یار اس کی جگہ پہ نا بچوں کا کوئی چیز آ جائے یا گھر کی کوئی چیز آ جائے گی، چھوڑو دفع کرو۔ تو اسی طرح ہم لوگ جو ہے نا کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں، کسی نے ہمیں منع نہیں کیا ہوتا لیکن ہماری اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر ہاؤس وائف کے اندر نا ایکوالٹی ہوتی ہے کہ وہ خاموشی سے نا کہیں قربانی دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں تو بڑی کوئی مدر انڈیا ٹائپ کی عورت ہوں یا پھر مدر ٹریسا ٹائپ کی عورت ہوں کہ میں اپنے اوپر بالکل خرچ نہیں کرتی ہے، میں بالکل جو ہے نا میں بڑی وہ ہوں جس کو اپنا خیال نہیں ہے یا چیزیں اس طرح سے، ایسا نہیں ہے۔ میں اپنا خیال بھی رکھتی ہوں، اپنے لیے چیزیں بھی لیتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، لیکن کچھ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نا کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں اپنی نیند پہ، اپنے خوابوں پہ۔ اگر کسی نے سوچا ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی بزنس کھڑا کرے گی یا کوئی کام کرے گی، کوئی پڑھائے گی، کچھ بنے گی، کوئی کتاب لکھے گی، کسی کو سفر پہ جانے کا شوق ہے، کسی کو آرٹ میں بڑی دلچسپی ہے، کسی کو میوزک اچھا لگتا ہے، کوئی بہت اچھا گا سکتی ہے عورت، ہاؤس وائف کی بات کر رہی ہوں، لیکن وہ سب سے پہلے دیکھتی ہے یار نہیں میرے گھر والے ان کے کام اور پھر ان کو اچھا لگے گا یا نہیں اچھا لگے گا، یا میں گھر چھوڑ کے باہر نکل سکتی ہوں یا نہیں نکل سکتی۔ یہ سہولت جو ہے نا صرف مردوں کے پاس ہے کہ وہ گھر کی طرف سے بے فکر ہو کے جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر گھر کے اندر عورتیں نہ ہو تو مرد اتنی تسلی سے کام نہیں کر سکتے، اتنی تسلی سے جو ہے نا وہ اپنا باہر کا کام نہیں نپٹا سکتے، اور وہ پھر بھی بلیسڈ ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل زندگی ہوتی ہے مردوں کی، گرمی سردی ہر طرح کی چیزیں سختیاں برداشت کر رہے ہیں، عورتوں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں عورت کی زندگی میں چھٹی کب ہوتی ہے؟ مطلب وہ بیمار بھی پڑی ہوگی نا، مرنے والی بھی پڑی ہوگی نا، تو پھر بھی اس کو ہوتا ہے کہ میں یار کچن میں خود دیکھ لوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم لوگوں کی گھٹی میں ڈال دی گئی ہیں، ہماری سوسائٹی نے نا ہم لوگوں کو کھول کے پلا دیا ہے کہ آہستہ آہستہ نا خود کو بھول جانا ہے۔ ہمیں خود کو بھولنے کی اجازت ملنی نہیں چاہیے تھی لیکن مل گئی ہے ہمیں، اس چیز کے لیے خود مختاری دے دی گئی ہے کہ اپنا آپ جتنا مرضی اگنور کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا آپ دیکھنا چھوڑ دو، اپنی اسکن کیئر چھوڑ دو، اپنا منہ بھی نہیں دھوگی تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری اپیرنس کو بھی جج کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بڑے گندے مندے لگ رہے ہوں گے تب بھی جج کیا جائے گا، اگر ہم بہت زیادہ صاف ستھرے بڑے خوبصورت سے نقص سے تیار لگ رہے ہوں گے تو اس پہ بھی کوشچن ہوتے ہیں کہ یار بڑی ویلی ہے، اس کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو بس ہم لوگوں کے ساتھ میں یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ بھی میری طرح کسی ایسے گھر کا حصہ ہے جہاں پہ بجٹ کے اندر رہ کے آپ کو اپنی خواہشات بھی پوری کرنی ہوتی ہیں، خواب بھی پورے کرنے ہیں، ساتھ ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں، تو بس ایک بات یاد رکھیں کہ گھر سنبھالتے سنبھالتے خود کو نہیں بھولنا۔ ایک خوش رہنے والی گھریلو عورت جو ہے وہ پورے گھر کو خوش رکھتی ہے۔ میری اسکن کیئر تو ہو گئی ہے پوری اور پھر اب میں سونے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو صبح اٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ ناشتے میں کیا بننا ہے۔